محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا گیا، نماز کے حکم کے حوالے سے بے شمار آیتیں موجود ہیں، اور 750 سے زائد مرتبہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کی آیات میں یہ حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ سوال اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز کیا کرو؟ قائم کرو۔ تو نماز کو قائم کیسے کرنا ہے اور قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں بعض اوقات جاہل پیر اور جو نماز سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا معنی ترجمہ و مفہوم یہ کر دیتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا کہیں۔ اور وہ بلکہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی عالم دین میں نہ بلا دو، ہمارے ساتھ یہ مناظرہ کر لے کہ اللہ نے کہیں بھی یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ تو فرماتا کہ نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دل کی نماز ہے، دل میں قائم کرنی ہے، اور یہ جو رکوع اور سجود ہے اس سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں خالق کائنات نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو یہاں یہ بھی فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب جو لفظ ہے قائم کرنا، اس کی اگر تھوڑی سی تشریح اور تفسیر کر لیں کہ نماز کی ادائیگی اور نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اس حوالے سے کیا علماء مفسرین ان آیات کی تشریح فرماتے ہیں۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق اور اس کے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنت اور مستحبات ہیں، یہ نماز کے حقوق ہے، ان حقوق کے ساتھ ادا کرو، اور وہاں تمہاری جہاں ظاہری حالت جو ہے وہ صاف ستھری ہے تو اس طرح تمہاری باطنی حالت بھی صاف ستھری ہے۔ تو جب ظاہر کے ساتھ باطن بھی صاف ستھرا ہو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہے، کہیں کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائیے کہ وہ آپ کو مسجد آنے سے ہی روک دے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے سے ہی روک دے کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو، اور تمہاری ظاہری اور باطنی جو توجہ ہے وہ خالق کائنات کی طرف ہو، تو پھر یہ نماز مومن کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ معراج بن جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں توجہ چاہوں گا اب آپ کی، بغیر توجہ کے بعد تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بے قیمت ہو، آپ کے سروں سے گزر جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے سبحان اللہ کے لیے۔ ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے نا نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ جب گھر سے چلے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے کپڑے صاف ستھرے، میرے کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بدبودار چیز تو نہیں جسم پر لگی۔ سب سے پہلے انسان اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، کپڑوں کو صاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کو حد سے اصغر کہتے ہیں، اگر انسان پر غسل واجب ہے تو اسے حد سے اکبر کہتے ہیں۔ انسان ان دونوں چیزوں سے گزرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ پہلی شرط ہے نماز کی۔ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا وضو ہونا چاہیے، تم صاف ستھرے ہو، تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے، تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے۔
یہ آپ نے کام کر لیا، کام کرنے کے بعد پہلی شرط پوری کر لی، تو اس کے ساتھ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اسے ستر عورت کہتے ہیں، اتنا جسم ڈھانپنا فرض ہے، اور پورا جسم پر لباس پہننا یہ سنت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کپڑا کم ہو یا کہیں ایسے مقام پر انسان موجود ہے جہاں اس کے پاس کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اتنا کپڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کیا کریں؟ اپنا ستر جو ہے یہ ڈھانپ لے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک چہرہ، دو ہاتھ اور دو پاؤں، یہ 5 اعضاء کے علاوہ پورا جسم ستر عورت ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا فرض ہے۔ نماز کے اندر یہاں جہاں یہ ہاتھ شروع ہو رہا ہے اور یہاں یہ ختم ہو رہی ہے کلائی، یہاں تک عورت کا لباس ہونا چاہیے، اس کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، صرف ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا ستر عورت ہے۔ یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ آپ جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اس نماز کا وقت ہونا چاہیے، اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی سے جو وقت ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو جمعہ کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے پاس 10 بجے ہیں، پھر میں نے مصروف ہو جانا ہے، چلو میں 2 فرض جمعے کے پڑھ لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس ٹائم ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ عصر بھی پڑھ لوں۔ یہ شریعت کہ ہم پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے تیسری شرط کیا ہوئی کہ جس جگہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، وہ جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ مسجد، جیسے مسجد میں ہے تو صاف ستھری ہے۔ اگر آپ کسی دکان میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کھیتوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اور 5ویں اس میں شرط کیا ہے؟ 5ویں اس میں شرط یہ ہے کہ بندے کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بندے کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرف آئے چہرہ کر لو۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر انسان ایسے مقام پر موجود ہے اور تنہا ہے، اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، اس کے لیے ہے کہ وہ اجتہاد کرے، وہ سوچے، جس طرف پھر اس کا خیال آئے کہ قبلہ اس طرف ہے، پھر اس طرف چہرہ کر لے۔ دوران نماز اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہہ دے کہ بھائی چہرہ فلاں طرف پھیر لو، قبلہ ادھر ہے، تو وہ دوران نماز ہی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہو گئے، بدن بھی صاف ہے، وضو بھی ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، نماز کا وقت بھی ہے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہے۔ جو نماز پڑھنے لگے اس کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی نیت کا ہونا۔ میں ظہر پڑھنے لگا ہوں، میں عصر پڑھنے لگا ہوں، اس کی نیت کرنے لگا۔ یہ 6 شرائط ہے نماز کی۔ اچھا، یہ جتنی شرائط ہے نا نماز کی، یہ ساری نماز کی شرائط ظاہری طور پر ہے۔ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا، اسے کہتے ہیں نماز ادا کرنا۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں تم نے اپنے ظاہر کو صاف کیا ہے، وہاں اپنے دل کو بھی صاف کر لو، وہاں اپنی روح کو بھی صاف کر لو۔ دل کے اندر جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا، وہ جو بھائی تمہارے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہے، جو دائیں طرف کھڑا ہے، جو تمہارے آگے کھڑا ہے، جو تمہارے پچھلی صف میں موجود ہے، اور جو مصلی پہ امام کھڑا ہے، ان تمام کے بارے میں تمہارا دل کینے سے، بغض سے، چغلی سے، غیبت سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ جب یوں نماز پڑھو گے، اس کے حقوق کے ساتھ اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا نا
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج کل ہماری نمازیں حقیقت میں ایسی ہیں نا، اور اس سے بڑھ کر اقبال نے جو کہا وہ یہ کہا کہ تیری جبیں پہ سجدہ کے نشاں ہوئے تو کیا۔ وہ آتا ہے نا بندہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دکان پہ پھر ڈنڈی مار رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر چوری کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر گالی دے رہا ہے، اور صاف ستھرا ہونے کے بعد پھر باطنی طور پر اپنے جسم کو پلید کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تیری جبیں پر سجدہ کے نشاں ہوئے تو کیا، وہ سجدہ کر کے روح زمیں پہ نشاں رہے۔ جتنا بڑا میں نے شعر پڑھا ہے سبحان اللہ، دیکھو ہی سمجھ لیا ہے، آواز بلند ہے سبحان اللہ۔ وہ سجدہ کر کہ روح زمیں پہ نشاں رہے، تیرا جب جنازہ اٹھے نا تو نمازی چیخ چیخ کر رو پڑے، محلے والے روئیں، گلی والے روئیں، عزیز و اقربا دھاڑے مار مار کر روئیں، دوست احباب وہ کہیں کہ ایک اچھا انسان ہم سے چلا گیا۔ نمازی اپنی جگہ، ہمسائے اپنی جگہ، رشتہ دار اپنی جگہ، ہر کوئی کہے کہ یہ اچھا انسان تھا، اور اپنے جو نقش ہے، اپنی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، وہ دنیا میں چھوڑ کر جائے، اسے کہتے ہیں نشان، اسے وہ نشان کہتے ہیں۔ اپنی جبیں پر نشان لے کر اگر بندہ چلا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کر کے روح زمیں پہ نشان رہے۔ اچھا، دوسری جو شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا شرائط نماز میں سے، ایک ہے ستر عورت۔ کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، موضوع بڑا ہے، کیا ہے؟ ستر عورت۔ عورت، ستر عورت کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، غور سے آپ نے سماعت فرمانا ہے اس کا معنی۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کو، ستر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ اب ہماری جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صنف نازک کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپانے والی چیز ہے، یہ ظاہر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے نا، کیلے کو دیکھ لیجئے، اور یہ آپ فروٹر کو دیکھ لیجئے، کنوں کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ بے شمار پھل ہیں آپ دیکھیں گے، اگر ان کے اوپر چھلکا رہے تو وہ کیڑے مکوڑوں سے، پتنگوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ پردہ اٹھ جائے، جب وہ چھلکا اتر جائے، پتنگے بھی آ جاتے ہیں، کیڑے بھی آ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے چھپا کر رکھو، جب یہ زینت ظاہر کر دے گی تو پھر شیاطین حملہ آور ہو جائیں گے، اور جب شیاطین حملہ آور ہو جائیں گے پھر عزت محفوظ نہیں رہے گی، اور پھر دین سے بندہ نکل کر بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ستر عورت کا کہا گیا ہے، توجہ فرمانی آپ نے، ستر عورت کا شرط یہ ہے نماز میں کہ اپنا جسم کیا کرو؟ ڈھانپ لو، جسم ڈھانپو۔ بندہ آ گیا، بندے نے جسم ڈھانپ لیا، یہ تو تھا ظاہری شرائط میں۔ اب آئیں کہ باطنی شرائط اس کی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم بظاہر تو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن جو اصل کو ڈھانپنا ہے ذرا وہ بھی تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو دائیں طرف نمازی کھڑا ہے نا، اس کے اگر کوئی برائی کا، کسی عیب کا، کوئی راز آپ کے ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے تو جس طرح تو نے اپنا جسم ڈھانپا ہے اس کے راز کو بھی چھپا لے۔ جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کی عزت کو بھی بچا، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راحت القلوب ایک کتاب ہے، اس کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے نصیحتیں اور آپ کے کچھ فضائل، کچھ سیرت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو وہاں آپ نے جو اپنے مریدوں کو لیکچر دیا نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر میں، اس میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو سفر معراج پر جہاں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، تحفہ تو 50 نمازوں کا ملا، لیکن وعدہ یہ ہوا کہ محبوب تیری امت نمازیں 5 پڑھیں گی، ثواب ہم 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ تحفہ لے کر آئے تو وہاں ایک اور انعام بھی ملا، وہ کیا؟ وہ خلعت ولایت کا ایک کرتا ملا، ایک جبہ ملا ولایت کا، کہ شہنشاہ ولایت کون ہوگا؟ اے محبوب آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں خلافت اور ولایت کا جو بادشاہ ہوگا، جس کے سر پہ ولایت کا تاج سجایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ یہ میری بات ہے، اپنے چاروں یاروں کو بلانا، جو اس کا وعدہ کرے یہ ولایت کا کرتا اسے پہنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے، آپ نے چاروں اپنے یاروں کو بلا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ ولایت کا جبہ عطا فرمایا ہے، اے ابو بکر اگر میں یہ تجھے عطا کروں، تجھے پہنا دوں تو بتا کہ تو یہ پہن کر کیا کرے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہ ولایت کا کرتا پہن کر، یہ جو اللہ نے یہ عبا بھیجی ہے، یہ خلعت کا کرتا بھیجا ہے، یہ میں پہن کر پوری دنیا میں صداقت کے چرچے کر دوں گا، میں صداقت کو عام کر دوں گا، سچائی کو عام کر دوں گا، امت کے دلوں پر سچائی کا راج ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تو آ جا، عمر اگر تجھے یہ پہنا دیا جائے تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دوں گا، عدل کا معیار ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے امت مسلمہ میں پوری دنیا میں عدل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو آ جا، عثمان اگر تجھے یہ کرتا پہنا دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر خاص و عام پر میری سخاوت عام ہو جائے گی، سخاوت کے چرچے ہوں گے، جو بھی آئے گا اسے بے حساب دیا جائے گا، میں سخاوت کو عام کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی المرتضیٰ حیدر کرار تو آ جا، فرمایا اگر تجھے یہ پہنا دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ ولایت کا کرتا عطا کر دیا جائے تو میں آپ کی امت اور پوری دنیا کے جو عیب اور برائیاں ہوں گی ان پر پردہ ڈال دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے یہ مجھے فرمایا ہے کہ یہ ولایت کا کرتا اسے عطا کرنا ہے جو آپ کی امت کی اور عوام الناس کی برائیوں پہ پردہ ڈال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آپ کو وہ ولایت کا کرتا عطا کیا گیا۔ تو سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ ستار العیوب ہے، خالق کائنات کی یہ صفت ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب مریدوں کو یہ بات بتائی نا، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد جب کمپلیٹ ہو گئی تو بابا فرید الدین نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو ساری زندگی چلوں میں کاٹ دی، ہم نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ولایت تو اصل میں امت کے گناہوں پہ، ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ آپ نے فرمایا ولی ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے جو برائیاں اور عیب ہوتے ہیں ان کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ ستر عورت کس لیے؟ ایک ہے بظاہری نماز، ہم کھڑے ہیں، ہم نے اپنا آپ ڈھانپ لیا، خوبصورت بنا کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب گیٹ سے باہر نکلے تو کہا دیکھا یار کہ وہ جو مسجد میں ایک بندہ تھا وہ کیسا آدمی تھا، وہ کیا کام کر رہا تھا، وہ کس طرح کا تھا۔
اور جاتے ہوئے اپنے گھر تک، اپنی دکان تک، مارکیٹ تک برائی شروع کر دی، تو اقبال نے کہا کیا ملے گا نماز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ کیسی نماز پڑھی ہے تو نے؟ نماز کا معنی تو یہ تھا کہ یہ تجھے برائی سے روکتی، یہ تجھے فحاشی سے روکتی۔ اگر جا کر چوری کی ہے، اگر جا کر دنیا کا مال ضائع کیا ہے، جا کر دل دکھایا ہے، پھر تو نے نماز صحیح ادا نہیں کی۔ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آنے سے اور خود بستر تان کے سویا ہے وہ کہے دل کی نماز ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد اور معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یہ آپ سب کے لیے یہ تحفہ سمجھ لیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجلس لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نورانی چہرے آب و تاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک ادھیڑ قسم کا آدمی جس کی عمر جو تھی نا وہ بزرگانہ عمر تھی اور بزرگ تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جو مسجد میں آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جو آدمی ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی۔ ادھیڑ عمر تھی اس کی، بزرگ آدمی تھا، سفید داڑھی تھی۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اس نے تازہ وضو کیا تھا اور وضو کے باعث جو قطرے اس کی پانی کے وضو کے داڑھی کو لگے تھے وہ ابھی گر رہے تھے۔ آقا کے پاس بیٹھا، آقا نے فرمایا کہ وہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یہ سوال کر لیں کہ یہ جنتی کس سبب سے ہے۔ فرمایا دوسرا دن ہوا، اسی طرح مجلس لگی تھی، پھر میرے آقا نے فرمایا ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دروازے کی طرف دیکھا تو وہی پہلے دن والا بندہ تھا۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی تھی، میرے آقا نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے دیکھا تو وہ پہلا ہی شخص تھا۔ خاموش ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا ٹائم نکال کر، وقت نکال کر، میں پوچھو تو صحیح کہ جس کے جنتی ہونے کی خبر تاجدار کائنات دیں، یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ فرماتے ہیں میں 3 دن راتیں اس کے پاس رہا تو مجھے کوئی اس کا خاص عمل نظر نہ آیا۔ نمازیں پڑھی، باقی عبادات بھی اس نے کی، اور سادہ سی بہت زیادہ اس نے کوئی نفل نہیں پڑھے، بہت زیادہ کوئی اس نے سجدے نہیں کیے، جو فرائض تھے اس نے ادا کر لیے۔ فرماتے 3 دن کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جس کے ساتھ میں اندازہ لگاتا کہ اس سبب سے آپ نے اس کو جنتی فرمایا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں نے آخر پوچھ ہی لیا کہ میرا آپ کے پاس رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا نے یہ جو خوشخبری دی تھی بتا اس کا سبب کیا ہے۔ اس نے کہا میں عبادت تو زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرتا، لیکن میں جو رسول اللہ کے امتی ہیں نا، جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ان کا کوئی عیب آ جائے تو میں اس پہ پردہ ڈال دیتا، اور میرے دل تمام لوگوں سے، میرے ہمسائے ہیں، گلی والے ہیں، نمازی ہیں، میرا دل حسد بغض کینے سے پاک ہے، میں نے کبھی کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھا۔ تو فرمایا حضرت عمر بن عاص نے کہ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ آئیے آج کا یہ پیغام ہے کہ نماز کو ہم اصل نماز بنا لیں۔